آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار سدرہ کے راہی رب کے ماہی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الی روح النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ جہالت کے دور کا عالم کیا تھا، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن ذرا رحمت کو سمجھنے کے لیے ظلمت کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اجالے اندھیرے کو سمجھنے کے لیے روشنی کا سمجھنا ضروری ہے. رحمت کو سمجھنے کے لیے ظلم و تشدد کا سمجھنا ضروری ہے. اللہ اکبر. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کفر و شرک کی گھن گھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ظلم و تشدد کے بازار گرم تھے. شراب خوری، زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری عام ہو چکی تھی. اللہ اکبر. پورے زور و شور پر تھی، یہاں تک کہ سوتیلی ماؤں سے نکاح کو روا اور جائز قرار دیا جا رہا تھا. ایک عورت اللہ اکبر کبیرہ صبح کسی ایک مرد کے قبضے میں ہوا کرتی تھی تو جوئیں اور شراب میں ہارنے کی بنیاد پر شام کو کسی دوسرے مرد کے قبضے میں ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کو اس کی چتا کے ساتھ جلا کر کے ستی کر دیا جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. چاروں طرف جہاں دیکھو اللہ اکبر کبیرہ ظلم و تشدد کی گھن گھور گھٹائیں چھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. عرب کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اکبر حضرت صعصع بن ناجیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لے. کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو زمانہ جہالت میں اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو یا رسول اللہ کیا اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی جزا ہمیں عطا فرمائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح تم نے زمانہ جہالت میں کون سی نیکی کی ہے اور کون سا نیک کام کیا ہے؟ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے. میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے نکل گیا. پہاڑ کے دوسرے پار جو بستی ہے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں اپنے اونٹوں کو پا لیا. ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ان جانوروں کی نگرانی کر رہا تھا. میں نے کہا یہ تو میرے اونٹ ہے. اس نے کہا یہ چرتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں، اگر تمہارے اونٹ ہیں تو لے جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں پانی بھی آ گیا. اللہ اکبر. چند کھجوریں بھی آ گئی. میں نے پانی پیا اور کھجوریں کھانا شروع کر دیا. میں نے دیکھا اس کے گھر میں کچھ بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی تھی. میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا میرے یہاں کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ بتاؤ میرے یہاں پر کس بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. آواز آئی ابھی کوئی بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا ہے. اس نے کہا کسی بچے سے پوچھنے سے کیا مطلب ہے؟ کہا پوچھ رہا ہوں کہ لڑکا آیا ہے یا لڑکی آئی ہے. اگر لڑکا پیدا ہوگا اللہ اکبر 100 ناز و نخروں کے ساتھ میں اس کو پالوں گا، اس کو پروان چڑھاؤں گا. لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا. اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی داماد بنے اور میری گردن میرے داماد کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آ جائے. عرب کے اکثر و بیشتر قبائل کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے کوئی ان کا داماد بنے اور ان کے داماد کے سامنے اللہ اکبر ان کی گردنیں جھکتی ہوئی نظر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا کہ میں وہیں پر بیٹھ گیا. میرے دل کے اندر یا رسول اللہ ایک درد پیدا ہو گیا. یہ زمانہ جہالت کی بات ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایک کشش پیدا ہوئی. اللہ اکبر. میں وہیں پر بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں آخر کار کیا پیدا ہوتا ہے. جب پیدائش ہوئی اس نے معلوم کیا کہ کون آیا ہے. بتانے والوں نے بتایا بیٹی پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا میرے پاس لے کر کے آؤ. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو یقینی
طور پر بچی کو دفن کر دے گا؟ کیا اس کو زندہ زمین میں دبا دے گا؟ اس نے کہا ہاں یقینی طور پر دفن کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دفن نہ کر مجھے دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اس کو لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم لے کر کے جاؤ گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے دونوں اونٹ تو رکھ لے اور یہ بچی مجھے دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا نہیں، دو اونٹوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جس اونٹ پر تم بیٹھ کر کے آئے ہو، جس اونٹ پر تم سوار ہو کر کے آئے ہو، وہ اونٹ بھی مجھے دینا پڑے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا کسی خادم کو بھیج دے، اپنے کسی غلام کو بھیج دے تاکہ وہ مجھے گھر تک پہنچا کر کے آ جائے اور یہ اونٹ بھی لے کر کے آ جائے۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ اسے دے دیے اور 3 اونٹ دے کر کے وہ بچی کو میں نے لے لیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی کنیز کو لا کر کے دیا، میری کنیز اس کو دودھ پلاتی تھی، اللہ اکبر، چبا کر کے کھجور کھلاتی تھی۔ یا رسول اللہ، جب بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی میں بھی جانے لگا، بچی اللہ اکبر کبیرہ آ کر کے میرے سینے پر بیٹھ جاتی، میری داڑھی سے کھیلتی، مجھے پیار کرتی۔ یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر پیار پیدا ہو گیا، بچی کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ یا رسول اللہ، میں نے تمام قبائل کے اندر معلوم کرنا شروع کر دیا کہ کتنے قبیلے ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں ان قبیلوں میں جا جا کر کے اللہ اکبر کبیرہ 3 اونٹ دے دیا کرتا اور بچیاں لے کر کے آ جایا کرتا۔ یا رسول اللہ، آج میری حویلی کے اندر 360 بچیاں موجود ہیں جن کو میں نے دفن کرنے سے بچا لیا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا؟ آقا کریم کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو چشمان نبوت سے آنسو جاری تھے، ریش مبارک داڑھی تب ہو گئی تھی آنسوؤں سے، جس کو کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے ہیں ساسا، اللہ اکبر کبیرہ، تو نے 360 بچیوں کو دفن ہونے سے بچا لیا اور تو یہ چاہتا ہے کہ اس پر تجھے کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تو نے اسلام کے دامن کو تھاما ہے، یہ جو تو نے اسلام کو قبول کیا ہے، یقینی طور پر اسی تیری نیکی کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، ایمان کی دولت تجھے عطا فرما دی، یہی تیری نیکی کا بدلہ ہے۔ اے ساسا سن لے، یہ تو تیری دنیاوی نیکی ہے اور آخرت کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول کر کے تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ جائزہ لیں گے صرف عرب ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر بھی اللہ اکبر کبیرہ یہ عالم تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، ان ننھی سی جانوں کا کہ جو دنیا میں آ کر کے چند سانسیں لیتی تھی، اللہ اکبر ایک گڑھے کے اندر ڈال کر کے مٹی کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر اللہ اکبر کبیرہ کہ جہاں جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ انسان اتنا درندہ صفت ہو چکا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ جانور کو بھی مات دے رہا تھا۔ جانور تو اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرتے تھے مگر یہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں داڑ دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت داہیہ قلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنے خوبصورت نوجوان کہ اللہ کے نبی نے چہرہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ تو ارشاد فرمایا اے داہیہ، تمہیں تو یقینی طور پر اسلام کا دامن تھام لینا چاہیے، اسلام کا دامن تھام لو، یقینی طور پر میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت داہیہ چلے گئے، اللہ کے حبیب کاشانے پر تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا داہیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، دعا کرنا تھا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا دعا کرنا تھا، صبح ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی، میرے آقا نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو حضرت داہیہ کلبی کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں داہیہ روتے کیوں ہو، معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں اللہ اکبر کبیرہ کہ جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے قبیلے کی 1 یا 2 نہیں 10 یا 20 نہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زندہ 70 بچیوں کو
میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، مگر یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کسی بچی کے دفن کرنے پر مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی، اتنی دقت نہیں ہوئی کہ جتنا ایک بچی کو دفن کرنے کے لیے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ میرے گھر کی کہانی ہے، یہ میرے گھر کی بات ہے۔ میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، میں ایک سفر تجارت پر باہر جا رہا تھا، سالوں سال کا سفر تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو کہا، سنو، یہ جو میری امانت تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے، جب دنیا میں آئے اگر بیٹا ہو تو اسے 100 ناز و نخروں کے ساتھ پروان چڑھانا، 100 ناز و نخروں کے ساتھ میں پالنا، لیکن اگر بیٹی ہو تو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر کے اس کا کام تمام کر دینا، اسے زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ، یہ کہہ کر کے میں سفر پر چلا گیا۔ اللہ اکبر، ایک عرصے کے بعد میں واپس آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری بیوی جو کہ حاملہ تھی، جب اسے بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، ماں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تاکہ بیٹی کا گلا دبا کر کے اس کا کام تمام کر دیا جائے، مگر ماں کے ہاتھ لرز گئے، کلیجہ کانپ گیا، ماں کی مامتا آڑے آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا کہ اے عورت، اتہاس جب لکھا جائے گا، اللہ اکبر، تو تجھے اپنی بچی کا قاتل لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھ پیچھے ہو گئے، ماں نے کلیجے سے بیٹی کو لگا لیا اور کلیجے سے بیٹی کو لگا کر کے پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب سال ہا سال کے بعد میں باہر سے آیا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے آ کر کے اپنے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا، اس مکان کا مالک ہوں۔ ایک ننھی سی توتلی زبان میں آواز آتی ہے، اگر تم اس مکان کے مالک ہو تو میں اس مکان کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آ کر کے ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کے الفاظ نہ تھے بلکہ ایک تیر تھا جو میرے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، کھول کر کے دروازہ دیکھا، ایک چاند سے چہرے والی پیاری سی بچی میرے سامنے کھڑی تھی، مگر یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے چہرے پر اور میری نظروں پر عداوت کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے تو اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر بچی ہو، اللہ اکبر، اس کا گلا دبا دینا، اس کا کام تمام کر دینا، اسے دفن کر دینا، مگر اس نے پروان چڑھا لیا۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا، اللہ اکبر، کہ بیٹی ہو تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت نے آ کر کے قدموں کو تھام لیا، اے میرے سرتاج، یہ ہماری بچی ہے، ہماری لخت جگر ہے، ہماری نور نظر ہے، میں نے چاہا تھا مگر مامتا آڑے آ گئی، ماں کی محبت آڑے آ گئی اور میں اس کا گلا نہیں دبا سکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا را اس کو معاف کر دے، بچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ کے پیروں سے لپٹ جاتی ہے، اے والد محترم، اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے عرصے کے بعد میں آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اور قبیلے کے لوگوں کو دیکھتی تھی، وہ اپنی بچیوں سے پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ میرے بابا ہوتے تو وہ بھی مجھ سے پیار کرتے، میں بھی ان سے پیار کرتی۔ اللہ اکبر، میرے دل کو سکون مل جاتا، میرے دل کو اطمینان مل جاتا، مگر عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ تو یہاں پر تھے نہیں، اے بابا جان، اب جلدی واپس نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی بیٹی کو آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے، بہت سے باتیں کرنی ہیں، بہت سی محبت بھری باتیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں، اس کی باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یا رسول اللہ، میں گھر کے اندر گیا، کدال کو میں نے اٹھایا، اللہ اکبر، بچی کا ہاتھ پکڑا، میری عورت نے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے زور کا دھکا دیا، یہ جا کر کے دیوار سے ٹکراتی ہے، لہو لہان ہو کر کے وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بچی کو لے کر کے جنگل بیابان کے اندر پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ابھی سفر کی تھکان بھی تھی اور دھوپ اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، پسینہ میرے ماتھے سے بہنا شروع ہو گیا۔ میری بچی آگے بڑھی اور بڑھ کر کے اپنے دامن سے میرے پسینے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا، بابا جان، ابھی آپ سفر سے آئے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اتنی مشقت کو برداشت کیوں کر رہے ہیں، آپ پیڑ کے نیچے بیٹھے، آپ کی بچی تھوڑا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، میری بچی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے پیڑ کے سائے میں بٹھا دیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس گڑھے کی مٹی کو نکالنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکالتی جاتی اور میرے چہرے کو دیکھ کر کے مسکراتی جاتی تھی اور عرض کرتی جاتی تھی، بابا جان، اللہ اکبر کبیرہ، سب کے والدین اپنے بچوں کو کھلونے دلاتے ہیں، اے بابا جان، آپ مجھے کھلونے کب دلائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تمام کے تمام بابا جان اپنے بچوں کو ان کی ننھیال لے کر کے جاتے ہیں، آپ مجھے ننھیال لے کر کے کب جائیں گے؟ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں، یا رسول
اللہ میری بچی اپنے ہاتھوں سے نکالتی جا رہی تھی، اتنا کہہ کر کے زبان حضرت داہیہ کلبی کی حلق میں اٹکنے لگی، اللہ اکبر کبیرہ زبان تتلانے لگی، ہمت جواب دے گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے بیان کرنے کی طاقت میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں داہیہ بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ جب کائنات کی اس عظیم ہستی کے چہرے پر نظر کی گئی تو چشمان نبوت سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ اکبر ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا داہیہ خاموش ہو جا، کیا تجھے دکھتا نہیں ہے کہ میرے نبی کتنے درد میں ہیں اور کتنے درد کے ساتھ میں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر اپنی زبان کو خاموش کر لے، مگر حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے چپ کرتے ہوئے کہا عمر خاموش ہو جاؤ، اے داہیہ بیان کرو۔ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب گڑھا مکمل ہو گیا میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا، یا رسول اللہ میری بچی نے سمجھا شاید میں کوئی کھیل اس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، میں نے مٹی کو ڈالنا اس کے اوپر شروع کر دیا، یا رسول اللہ پہلے تو میری بیٹی اس کو کھیل سمجھتی رہی، مگر جب مٹی سینے تک آ گئی اور اس کا دم گھٹنے لگا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کرنے لگی بابا جان اب بس کریں، اب سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اب سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ اب بس بھی کریں، اب برداشت نہیں ہوتا۔ مگر یا رسول اللہ میرے دل پر اثر نہ ہوا، میں مٹی کو ڈالتا جا رہا تھا، اللہ اکبر میری بیٹی میرے ارادے کو سمجھ چکی تھی کہ میرا ارادہ کیا ہے، کہا بابا جان اللہ اکبر کبیرہ اگر آپ کے اوپر میں بوجھ ہوں تو آپ کے اوپر بوجھ نہ بنوں گی، اللہ اکبر کبیرہ مجھے کسی دوسرے کمرے کے اندر ڈال دیا جائے وہیں پر اپنی زندگی کو گزار لوں گی، آپ سے کبھی کھلاؤنوں کا مطالبہ بھی نہ کروں گی، اے بابا جان کبھی ننھیال جانے کے لیے بھی نہ کہوں گی، مگر میری زندگی کو بخش دے، میری ننھی سی زندگی کو موت کے گھاٹ نہ اتارے۔ اللہ اکبر وہ مجھ سے منت سماجت کرتی رہی، مگر یا رسول اللہ میں مٹی کو ڈالتا چلا گیا، میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اللہ اکبر کبیرہ جب میری بیٹی نے دیکھ لیا کہ میرا باپ ماننے والا نہیں ہے اور مٹی اس کے گلے تک آ گئی تو یا رسول اللہ اب اس نے مجھ سے منت سماجت کرنا بند کر دیا، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کر دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میری بچی مجھے بد دعا دے رہی ہے، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے عرض کر رہی تھی مولا اگر زندگی دی ہے تو جینے کا ادھیکار بھی دے دے، اگر زندگی دی ہے تو جینے کا حق بھی دے دے، مولا اگر زندگی دی ہے تو اسے سلامت رکھنے والے کو بھی بھیج دے، مولا اس کو بھی بھیج دے جو ہماری زندگیوں کا ضامن ہو، جو ہماری زندگیوں کا محافظ ہو، جو ہماری عزت و آبرو کا محافظ ہو، مولا اس کو بھی مبعوث فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے گڑھے کے منہ پر رکھ دیا، میری بچی کی چیخ و پکار اس کے اندر دب کر کے رہ گئی، یا رسول اللہ تب سے لے کر کے آج تک میں کبھی سکون سے سو نہیں پایا، وہی میری بچی بار بار میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر کے پوچھتی ہے بابا میرا جرم کیا تھا، میری خطا کیا تھی، آخر کار کیوں تم نے مجھے قتل کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ تب سے سکون سے سو نہیں پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ ارے کائنات کا وہ رسول، صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا کی چشمان نبوت سے اتنے درد کے ساتھ میں آقا رو رہے تھے، اللہ اکبر کی کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا، میرے وہ آقا جو فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی امتی کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ رب کعبہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہو مجھے بتا تو صحیح میرے پیارے، آخر کار اللہ اکبر کبیرہ یہ سننے کے بعد ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت داہیہ کلبی زار و قطار روتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا یہ جرم عظیم تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا گناہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یا رسول اللہ اس گناہ سے پاک و صاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ میری بیٹی سے مجھے معافی دلا دیجئے۔ اللہ اکبر جبریل امین نازل ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے دامن کو تھامتا ہے، اسلام کے دامن کو پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ لہٰذا حضرت داہیہ کلبی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیارے اسی
اسی عرب کی سرزمین پر ایک کھیل کھیلا جاتا جسے رقص بسمل سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس کھیل کے اندر ہوتا کیا تھا؟ ایک نوجوان لڑکی کا چناؤ کیا جاتا، ایک میدان کے اندر اللہ اکبر عرب کے کچھ وحشی درندے جمع ہو جاتے، اس لڑکی کا چناؤ کرنے کے بعد میں اس کی آنکھوں سے پٹی کو باندھ دیا جاتا، ایک جلاد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑا ہوتا، بچی سے کہا جاتا اپنے قدموں کو آگے بڑھا۔ جب یہ بچی اپنے قدموں کو آگے بڑھانا شروع کرتی، تلوار کا وار کرتا، گردن تن سے جدا ہو جاتی، جسم کے اندر اتنی گرمی ہوا کرتی تھی کہ جسم تڑپنا شروع ہو جاتا، جسم پھڑکنا شروع ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وحشی درندے ٹھٹا لگاتے، قہقہا لگاتے، مزہ آ گیا، رقص و سرور آ گیا، اسی کو رقص بسمل کہتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی کھیل کی تعمیل کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے ایک بوڑھی اور بیوہ عورت کی نوجوان بیٹی کا چناؤ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے دروازے پر پہنچے تاکہ اس کی بچی کو لا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اللہ اکبر لقمہ اجل بنا دیا جائے۔ بیوہ عورت ان سے منت سماجت کرتی رہی، اے لوگو تم نہیں جانتے ہو میری یہ ایک ہی بچی ہے، میں نے کتنی مصیبتوں کو جھیل کر کے، کیسے کیسے مصائب و آلام کا سامنا کر کے اس کو میں نے پروان چڑھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک بیوہ کے لیے زندگی گزارنا کتنا دشوار ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے مصائب و آلام کا میں نے سامنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، میری بچی کو لے کر کے نہ جاؤ۔ مگر اس وقت کوئی سنویدھان نہیں تھا، اس وقت کوئی قانون نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوہ عورت کیا کرتی؟ منت سماجت کرتی رہی، مگر یہ لوگ اس بچی کو اٹھا کر کے اللہ اکبر کبیرہ ایک میدان کے اندر لے گئے جہاں پہلے سے جم غفیر موجود تھا۔ ایک اللہ اکبر کبیرہ جلاد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑا تھا، بچی کی آنکھوں سے پٹی کو باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر کہا کہ اپنے قدموں کو آگے بڑھا، بچی نے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا شروع کیا، جلاد نے تلوار کا وار کیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، جسم تڑپنا شروع ہو گیا، جسم پھڑکنا شروع ہو گیا، انہوں نے ٹھٹا لگایا، قہقہا لگایا، مزہ آ گیا، رقص آ گیا، سرور آ گیا، مگر وہ بوڑھی ماں اللہ اکبر اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، گویا کہ اسے کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بوڑھی ماں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اور اس بچی کی چیخ و پکار، اور جسے زندہ دفن کر دیا گیا، اس بچی کی آہے بارگاہ مالک و مولا میں بار بار پکار کر کے یہی عریضہ پیش کر رہی تھی، اے مالک و مولا، اب ہمیں ہمارا باپ نہیں بلکہ رسول پاک چاہیے، اب ہمیں ہمارا باپ نہیں بلکہ رسول پاک چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 12ویں تاریخ کو دوشنبے کے دن، 12 ربیع الاول کو پیر کے دن، صبح صادق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر کے جو مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، آج 30 تاریخ ہے سفر کی اور کل پہلی ربیع النور ہے، ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ یقینی طور پر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات نے خوشیاں منائی آپ کے آنے کی، تمام انبیاء و مرسلین نے خوشیاں منائی آپ کے آنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیوں نہ ہو، جس طریقے سے آقا ہمارے نبی ہیں اسی طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس طریقے سے رب رب العالمین ہے اسی طریقے سے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جس کا وہ رب ہے اس کے یہ نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں، انبیاء کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک سوال بھی میری نظر سے گزرا، کسی نے سوال کیا کہ انبیاء و مرسلین کے بھی ہمارے آقا نبی ہیں اور تمام نبی ان کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر، فتاوی رضویہ کے اندر امام عشق محبت نے تحریر فرمایا، ہاں یقینی طور پر ہمارے نبی کی شان وہ ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ وہ ہے، ہمارے نبی کا مقام وہ ہے کہ ہمارے نبی تمام امتوں کے بھی نبی ہیں اور تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ بلکہ امام عشق محبت
محبت نے پکار کر کے کہا اے لوگو انبیاء سے کروں عرض اے صاحبو، اگر ہم انبیاء سے پوچھیں اے صاحبو ذرا بتاؤ تو صحیح، انبیاء سے کروں عرض اے صاحبو کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ تو تمام انبیاء کا جواب یہی ہوگا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض اے صاحبو کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ جواب ملتا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہ منائے؟ اس کی خوشیاں کہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ اکبر تو کفر و شرک کے کیسے بادل منڈرا رہے تھے، ظلم و تشدد کے کیسے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ شراب خوری، مکاری، عیاری، زناکاری، بدکاری اللہ اکبر چرم سیما پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر قتل و غارت گری کا عالم یہ تھا اگر ایک جنگ شروع ہو جاتی تو سینکڑوں سال تک وہ جنگ چلتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر کسی کی عزت کا کوئی تحفظ نہ تھا، اللہ اکبر ناموس کا کوئی تحفظ نہ تھا، مال و متاع کا کوئی تحفظ نہ تھا، زندگیوں کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم، ربی کا معنی ہے پہلی، اللہ اکبر بہار، اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی، یعنی کہ پہلی بہار جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاکدان گیتی میں تشریف فرما ہوئے تو رب کعبہ نے پورے عالم کے اندر پہلی بہار کو پیدا فرما دیا۔ پہلی بہار آ گئی دنیا کے اندر جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ اچھا دوسری بات، اللہ اکبر کبیرہ، جشن نبی منانے پر ولادت مصطفیٰ کا جشن منانا، یہ جھنڈیاں اٹھانا، یہ جلسہ و جلوس، آخر کار ملتا کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں وہ کٹر دشمن رسول کہ جسے دنیا ابو لہب کہتی ہے، ابو لہب کے نام سے دنیا جسے جانتی ہے، ایسا کٹر دشمن رسول کہ جو زندگی بھر عداوت کرتا رہا، زندگی بھر مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھاتا رہا، اللہ اکبر ظلم و تشدد کے پہاڑ گرم کرتا رہا، ظلم و تشدد کے بازار گرم کرتا رہا اور تمام مسلمانوں کو ستاتا رہا، اسکیمیں بناتا رہا، مصطفیٰ کو قتل کرنے کے مشورے دیتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام مسلمانوں کو ستانے میں جو پیش رہا ہو وہ دشمن رسول، وہ غدار نبی کہ جس کی مذمت میں رب کائنات میں قرآن کے اندر پوری سورت کو نازل فرما دیا۔ رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے پوری سورت جس کی مذمت میں نازل فرمائی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر کبیرہ اشارہ کر کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا محبوب حملہ تمہارے اوپر ہوا ہے، حملہ تمہاری ناموس پر ہوا ہے، ابو بکر تو جواب نہ دینا، عمر تو جواب نہ دینا، عثمان تو جواب نہ دینا، علی تو جواب نہ دینا، اے حبیب تو بھی جواب نہ دینا، میرے حبیب پر حملہ ہوا ہے، جواب بھی رب کعبہ دے گا۔ رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو جہل تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کی مذمت میں پوری سورت رب کعبہ نے نازل فرما دی، اور خود ہی نہیں بلکہ 11 بیٹے تھے اس کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دشمنی میں رہے رسول اللہ کی۔ اے میرے پیارے، عتبہ جس کا نام ہے، بات بہت لمبی ہے، واقعے کی طرف نہیں جاتا مگر اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ ابو لہب کے بیٹے نے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا نازل فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، ابو لہب کے پاس پہنچا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ان کے ساتھ میں ایسے ایسے بے ادبی کی، تو انہوں نے کہا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا نازل فرما دے۔ ابو لہب رونے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تیرا بیٹا تیرے سامنے ہے، پھر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ یہ رونا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہے؟ یہ پریشانی کا عالم کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ابو لہب تھا، کافر تھا، کٹر تھا، دشمن رسول تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ وہ اللہ کا حبیب ہے کہ اس کی نظر سے جو بات نکل، اس کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے یقینی طور پر ہو جاتی ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو یقینی طور پر میرا بیٹا ہلاک ہو کر کے رہے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا، اس لیے بڑی احتیاط برتتا تھا ابو لہب اپنے بیٹے کے معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سفر پر نکلے، تمام قافلے والوں نے کہا ہمارے ساتھ میں تم بھی چلو، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے چلو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، محمد عربی نے بد دعا دی ہے، اسے لے کر کے نہیں جا سکتا۔ تمام قافلے والوں نے کہا ہم اتنے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، کیا تمہیں پھر بھی لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ اس کو کوئی جانور آ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سفر میں چلے، ایک گرجا کے قریب آ کر کے انہوں نے پڑاؤ کیا، گرجا والے سے اجازت لی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، مگر یہ جانوروں کی زمین ہے، یہاں پر جانور آتے جاتے رہتے ہیں۔ ابو لہب کا کلیجہ کانپ گیا، سمجھ گیا یہ جانوروں کی زمین ہے۔ تمام کے تمام ساتھیوں سے کہا یہ جانوروں کی زمین ہے۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی جانور تیرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انہوں نے تمام سامان کا ایک جگہ چٹا لگایا، اس کے اوپر بستر بچھایا، اٹاری پر لے جا کر کے وہاں جا کر کے ابو لہب کے بیٹے کو لٹا دیا، خود چاروں طرف پہرا دینے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہیں پر لیٹ گئے، اللہ نے ان پر نیند کو مسلط فرما دیا، تمام کے تمام سو گئے۔ ایک جنگل سے شیر نکل کر کے آیا، تمام لوگوں کے چہروں کو دیکھا، تمام کے منہ کو سونگھ کر کے اس شیر نے دیکھا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ اللہ اکبر۔ چھلانگ لگا کر کے اوپر پہنچا اور جا کر کے ابو لہب کے بیٹے کے منہ کو سونگا اور سمجھ گیا کہ یقینی طور پر یہی وہ بدبودار منہ ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جانور بھی اس کی بدبو سے پہچان گیا کہ یہی گستاخ نبی ہے، کسی کو کچھ نہ کہا اور اس کے سیر کو چبا کر کے اس کا کام تمام کر دیا، اس کے سر کو چبا کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کٹر دشمن رسول ابو لہب، مگر معاملہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد خواب کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ کہا دشمنی رسول کی بنیاد پر اللہ اکبر کبیرہ زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، بے پناہ عذاب ہوتا ہے، کسی لمحہ چین نہیں آتا، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، اللہ اکبر، جب پیر کا دن آتا ہے کہ جس دن میرا بھتیجا اللہ اکبر کبیرہ دنیا میں تشریف لایا تھا، اور آ کر کے ابو لہب اللہ اکبر چچا ہے حضور کا، اور اس کی جو لونڈی تھی سویبیا اللہ اکبر کبیرہ، اس نے آ کر کے ابو لہب کو خبر دی کہ مبارک ہو تیرے گھر کے اندر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے خوشی میں، یہ اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی غلام اگر خوشی کی خبر لے کر کے آتا تھا تو اسے آزاد کر دیتا تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبیا کو آزاد کر دیا۔ یہ کہتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا اور میں نے اس کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اسی دن مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب پینے کے لیے دیا جاتا۔ عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور ٹھنڈا اور میٹھا مشروب شربت اسی انگلی سے پینے کے لیے دیا جاتا ہے جس انگلی کے اشارے سے میں نے آزاد کیا تھا۔ مجھے بتا، جب کٹر دشمن رسول جو پوری زندگی دشمنی کرتا رہا اور اس نے جو باندی کو آزاد کیا تھا وہ نبی جان کر کے نہیں کیا تھا بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر کے کیا تھا، جب نبوت کا اعلان کیا تب تو کٹر دشمن بن گیا، پوری زندگی دشمن کرتا رہا، راہوں میں کانٹے بچھاتا رہا، طرح طرح کے مظالم ڈھاتا رہا، مگر اگر وہ بھی نبی کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہو جائے، رب کعبہ میٹھا مشروب عطا کر دے، تو ایک مومن مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہو، جب آقا کی آمد کی خوشی منائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟